السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل کہانیاں۔ میں ہوں پرنیا عزیز سسٹر۔ میں آج شارٹ ناول کے ساتھ آپ کی حاضر خدمت ہوں۔ چلیے چلتے ہیں کہانی کی طرف، جس کا نام ہے چھن چھن۔ اس نے اس کے کان کا جھمکا ہلایا اور اسے قریب کرنے کی کوشش کی۔ کتنی حسین لگتی ہے تو جب یہ جھمکے پہنتی ہے، تیری یہ چمکتی ہوئی زلفیں اور گالوں کو چھوتی لٹیں اور ہلتے ہوئے جھمکے، ادھر آ۔ رانو کا دل بہت زور سے دھڑکا اور وہ شیبی سے دور ہو گئی۔ ہٹ پیچھے۔ رانو نے بکھرے ہوئے بال سمیٹے جنہیں 3 دن سے کنگھا نصیب نہیں ہوا تھا اور شبیر کی طرف مڑ گئی۔ شبیر نے جیب سے پائل نکال کر اس کے چہرے کے آگے بجائی۔ پائل وہ کود کر اس کے قریب آ گئی۔ دکان پر ایک بیچنے والا آیا تو میں نے تیرے لیے خرید دی، شبیر نے سرگوشی کی۔ لا پیر لا۔ رانو نے پیر آگے بڑھا دیا۔ چل اب آنکھیں بند کر، شبیر نے پائل کھولتے ہوئے کہا۔ رانو نے پائنچہ تھوڑا سا اٹھایا اور پیر آگے کر دیا۔ شبیر نے اسے پائل پہنا دی۔ شبیر کا ہاتھ لگتے ہی اسے لگا اسے بجلی نے پکڑ لیا ہو۔ تیرے پیر کتنے نرم ہیں، شبیر نے اس کے پیروں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ چل ہٹ بے شرم۔ اور وہ دوڑ کر پیڑ پر پڑے جھولے پر بیٹھ کر جھولا جھولنے لگی۔ اور یہ دوسری پائل، شبیر نے پائل ہلائی، یہ تم پہن لو، شادی کے بعد میں پہن لوں گی، رانو نے کہکہا لگا کر کہا۔ شبیر نے پائل کو اپنی کلائی پر لپیٹا اور مسکراتا ہوا جھولے کی طرف بڑھ گیا۔ آج موسم کتنا پیارا ہے، اس نے اس کے کان میں پھر سرگوشی کی۔ تو، رانو نے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا۔ اس کا دل اس جملے نے مزید دھڑکا دیا تھا۔ رانو نے شرارت بھری مسکراہٹ سے اس کی طرف دیکھا، پائل پر ہاتھ پھیرا اور اس نے ایک زوردار جھونٹا دیا۔ رانو تو ہمیشہ میرے ساتھ رہے گی نا؟ ہاں، اگر تم ساتھ دو گے تو ضرور۔ دیکھ میں تجھے زیادہ عیش تو نہ دے سکوں گا، ہاں 2 وقت کی روٹی، عزت اور تن ڈھکنے کو کپڑے ضرور دے سکتا ہوں۔ دیکھ تو بھی شادی کے بعد بدل نہ جانا، مجھ سے زیادہ اونچی فرمائشیں نہ کیجیو، تجھے تو پتہ ہے میرے اوپر 2 بہنوں کی ذمہ داری بھی ہے اور اماں کی بھی۔ رانو نے جھولا روکا اور شبو نے اس کی رسی پکڑ لی۔ دیکھو تمہاری بہنوں نے اگر مجھ سے زیادہ چوں چراں کی تو اچھا نہ ہوگا، یہ سمجھ لو۔ ارے نہیں، باجی کا تو رشتہ پکا ہو چکا ہے اور چھوٹی کے بھی رشتے برابر آ رہے ہیں، لیکن چچا کا بہت دل ہے اسے اپنی بہو بنانے کا۔ 1 سال میں دونوں کی شادی ہو جائے گی، ہاں تو اماں سے بنا کر رکھیو بس۔ ہی ہی ہی۔ رانو نے ہنس کر شبیر کو دیکھا اور زور سے جھوٹا لیا۔ اماں تو خود بڑھیا ہو چکی ہیں تمہاری، وہ میرا کیا کریں گی؟ رانو، شبیر نے ناراضی والی آواز نکالی۔ ارے مذاق کر رہی ہوں، وہ میری بھی اماں جیسی ہیں وہ۔ اچھا یہ بتاؤ سال میں کتنے جوڑے بنا کر دو گے مجھے؟ صرف 2، ایک چھوٹی عید پر اور ایک بڑی عید پر، بس؟ نہ بالکل بھی نہ، میں تو 4 جوڑے بنواؤں گی، عید کے علاوہ ایک گرمی کا اور دوسرا سردی کا۔ اچھا بنا دیا کروں گا، بس تو مجھے گھر کا سکھ دیجیو، اچھے کھانے پکانا سیکھ لے، مجھے اچھے کھانوں کا بہت شوق ہے۔ کیا کیا پکتا ہے تمہارے گھر؟ رانو نے منہ پر آنے والی لٹوں کو پھر سے سمیٹا۔ روز 1 ہانڈی گوشت کی پکتی ہے، وہی دونوں وقت ہو جاتی ہے، دوپہر کو بہت مزیدار اور شام کو پھیکی پھیکی سی ہو جاتی ہے۔ اچھا ایسا کیوں؟ اس لیے کہ شام کو اماں اس میں پانی ملا کر پورا کرتی ہیں۔ اچھا، پھر دونوں کھلکھلا کر ہنس دیے۔ شبیر نے کلائی پر لپٹی پائل بجائی۔ چل آئس کریم کھاتے ہیں، شبیر نے سامنے کھڑے آئس کریم والے کو دیکھ کر کہا۔ نہ بابا نہ، میں وہاں نہیں جاؤں گی، یہیں لے آؤ، کتنا سکون ہے یہاں، میں تو ابھی جھولا جھولوں گی۔ اس کا دوپٹہ شبیر کے ساتھ اٹکھیلیاں کر رہا تھا، ہوا کے جھونکے سے کبھی وہ اس کے کندھوں کو چھوتا تو کبھی چہرے کو چھوتا، اور شبیر کا دل دھڑکتا ہوا لہرا جاتا۔ ایک جھوٹے میں تو دوپٹہ اس کے منہ پر ہی رہ گیا اور جھولا آگے بڑھ گیا۔ شبیر نے دوپٹہ اپنے گلے میں ڈال لیا اور اسے جھوٹا دیا۔ رانو آسمانوں میں اڑ گئی۔ شبیر نے اسے پیار بھری نظروں سے ایسے دیکھا اور آئس کریم لینے چلا گیا۔ وہ آئس کریم لایا تو رانو مستی سے جھولا جھول رہی تھی اور کچھ گا بھی رہی تھی۔ شبیر نے جھولا روکا اور اسے آئس کریم دیتے ہوئے کہا، میرا دل چاہتا ہے تجھ سے کچھ اور باتیں کروں۔ شبو نے آئس کریم چاٹتے ہوئے کہا، کون سی باتیں؟ رانو نے پوچھا۔ دیکھ برا نہ مانیو، میری اور تیری باتیں، ہماری شادی کی، پیار کی باتیں اور… چپ بے شرم، جب وقت آئے گا تب کریں گے، جلدی سے اپنی بہنوں کو رخصت کرو اور مجھے لے جاؤ، رانو نے سرخ ہوتے گالوں کے ساتھ کہا۔ اور یہ پائل اپنے پاس رکھو، اسے بھی تب ہی پہنوں گی، ابھی تو آئس کریم کھانے دو۔
دیکھو وہ آسمان پر اڑتے بادل، اور عجیب اور غریب شور سے اس کی آنکھ کھل گئی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ کہاں ہے۔ اس نے چاروں طرف نظریں گھما کر دیکھا۔ اس کے چاروں بہن بھائی سرکاری اسکول کے کپڑے پہنے اسے زور زور سے ہلا رہے تھے۔ اس نے چادر سے پیر نکال کر دیکھا، لیکن وہ سونا تھا۔ رفتہ رفتہ اس کے حواس واپس آ رہے تھے۔ اس نے نظریں گھما کر آنگن میں دیکھا۔ اس کی 1 سال کی منی سی بہن پانی میں چھپ چھپ کر رہی تھی، اور اس کے ابا دروازے کے پاس پرانی سائیکل پر کچھ نئے اور کچھ پرانے ٹائر اور ایک بوسیدہ سا تھیلا لٹکائے جانے کو تیار تھے۔ پچھلے سال اس کی اماں منی کی پیدائش کے وقت 5 بچوں کی ذمہ داری اس پر چھوڑ کر دنیا سے رخصت ہو گئی تھیں۔ وہ بستر سے اٹھی، اس کے کانوں میں چھن چھن کی آوازیں آ رہی تھیں۔ پتہ نہیں یہ آوازیں پائل کی تھیں یا کچھ ٹوٹنے کی۔ چل پڑی۔